سب سے پہلے بات کریں وزیراعظم شہباز شریف آج نیو یارک میں مصروف دن گزاریں گے۔ سیکرٹری جنرل اقوام متحدہ کی جانب سے رکن ممالک کے سربراہان کے لیے دیے گئے استقبالیہ میں شرکت کریں گے۔ وزیراعظم کی مختلف ممالک کے سربراہان کے ساتھ غیر رسمی ملاقات ہوگی۔ وزیراعظم اقوام متحدہ جنرل اسمبلی کے اجلاس کی افتتاحی تقریب میں شرکت کریں گے۔ وزیراعظم کی مالدیپ کے صدر سے ملاقات ہوگی۔ دونوں ممالک کے درمیان دو طرفہ تعاون کے فروغ کے حوالے سے بھی گفتگو ہوگی۔ وفاقی وزیر اطلاعات عطا تارڑ نے کہا ہم فلسطین میں امن چاہتے ہیں، فلسطین میں نسل کشی کا ذمہ دار اسرائیل ہے۔ پاکستان نے ہر فورم پر فلسطین کا مسئلہ اٹھایا، غزہ کے متاثرین کی امداد جاری رکھیں گے۔ IMF کے ساتھ معاملات حتمی مرحلے میں داخل ہو چکے ہیں۔ 2018 کے بعد پاکستان کی خارجہ پالیسی تنہائی کا شکار تھی، اب ملک کی خارجہ پالیسی بہتر ہوئی۔ اس کا نوٹس لینا چاہیے اور جو ذمہ دار ہے اسرائیل اس کو کٹہرے میں لانا چاہیے۔ یہ تمام باتیں وزیراعظم کرتے رہے ہیں۔ پاکستان نے امدادی سامان بھجوایا جو کہ بحری جہازوں کے ذریعے بھی کیا ہے، C-130 کے ذریعے بھی کیا ہے۔ ابھی بلومبرگ نے پاکستان کی سٹاک مارکیٹ کو ایمرجنگ سٹاک مارکیٹ قرار دیا۔ اس کے ساتھ ساتھ انفلیشن سنگل ڈیجٹ میں آ گئی ہے 9.6% پہ۔ ہماری موڈیز کی ریٹنگز اپ گریڈ ہوئی ہیں، فچ کی ریٹنگز اپ گریڈ ہوئی ہیں۔ IMF اور ورلڈ بینک کے ساتھ جو معاملات ہیں وہ اچھے طریقے سے چل رہے ہیں۔ IMF کے معاملات اپنے منطقی انجام تک پہنچ چکے ہیں، فائنل انڈورسمنٹ آنا باقی ہے۔ میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان کی فارن پالیسی کی کامیابی یہ ہے کہ 2018 کے بعد پاکستان کی فارن پالیسی آئسولیشن کا شکار ہوئی تھی۔ فارن پالیسی تب کیا تھی، اب کیا ہے، بہتری کیسے آئی ہے، وہ آپ خود اس کے جج ہیں۔ چیزیں کافی بہتری کی طرف۔ پاکستان نے دہشت گردی کے ہاتھوں بڑے نقصانات اٹھائے ہیں، ابھی بھی ہم بھگت رہے ہیں، وہ ایک بہت بڑا ایشو ہے۔ سپریم کورٹ میں الیکشن ٹریبیونلز کی تشکیل کے لاہور ہائی کورٹ کے فیصلے کے خلاف کیس کی سماعت آج ہوگی۔ چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کی سربراہی میں 5 رکنی لارجر بینچ سماعت کرے گا۔ اس حوالے سے مزید بات کریں گے، دنیا نیوز کے نمائندے حسیب ملک ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ جی حسیب۔ دیکھیں، پنجاب میں الیکشن ٹرائیبیونلز کے لاہور ہائی کورٹ کے فیصلے کے خلاف جو الیکشن کمیشن نے اپیل دائر کی تھی اس کے اوپر آج سماعت ہونے جا رہی ہے۔ 11:30 بجے سماعت کا آغاز ہوگا۔ اگر کیس کے بیک گراؤنڈ کے حوالے سے بات کی جائے تو 14 جون کو الیکشن کمیشن کی جانب سے لاہور ہائی کورٹ کے فیصلے کے خلاف سپریم کورٹ سے رجوع کیا گیا تھا، اور بیسک اس میں استدعا یہی کی گئی تھی کہ ہائی کورٹ کے پاس یہ اختیار نہیں ہے کہ وہ ٹرائیبیونلز بنائے اور وہ جو ہے الیکشن کمیشن کے جو اختیارات ہیں وہ استعمال کرے۔ تو بیسیکلی یہ جو ہے استدعا کی گئی تھی اور گراؤنڈ اختیار کیا گیا تھا اور سپریم کورٹ سے رجوع کیا گیا تھا۔ گزشتہ سماعت کے حوالے سے بات کی جائے تو گزشتہ سماعت پر عدالت نے الیکشن کمیشن اور چیف جسٹس لاہور ہائی کورٹ کو جو ہے وہ مشاورت کے لیے وقت دیا تھا اور سماعت کو ملتوی کر دیا تھا۔ آج ایک مرتبہ پھر سماعت ہونے جا رہی ہے۔ سماعت 11:30 بجے اس کا آغاز ہوگا۔ اوورآل اگر بینچ کے حوالے سے بات کی جائے تو یہ 5 رکنی جو ہے وہ لارجر بینچ ہے جو سماعت کرے گا۔ چیف جسٹس کے علاوہ جسٹس امین الدین، جسٹس جمال خان مندوخیل، جسٹس نعیم اختر اخوان اور جو ہے جسٹس عقیل عباسی اس بینچ کا حصہ ہوں گے۔ 11:30 بجے سماعت ہونے جا رہی ہے۔ گزشتہ سماعت پہ مشاورت کے لیے وقت دیا گیا تھا اور سماعت کو ملتوی کر دیا گیا تھا، اور الیکشن ٹرائیبیونلز کو جو ہے اس کے بعد دیکھا گیا کہ وہ کام سے بھی رک گئے تھے۔ تو آج اہم سماعت ہونے جا رہی ہے۔ اس کے بعد متوقع ہے کہ کوئی نہ کوئی حل کی طرف جائے گا اور اس کے بعد جو ہے الیکشن ٹرائیبیونلز اپنا جو حسیب بہت شکریہ آپ کا۔ مخصوص نشستوں کے کیس میں جسٹس یحییٰ آفریدی نے اپنا تحریری اختلافی نوٹ جاری کر دیا۔ نوٹ میں کہا گیا ہے کہ سنی اتحاد کونسل مخصوص نشستوں کی اہل نہیں، سنی اتحاد کونسل کی درخواست مسترد کی جاتی ہے۔ PTI سیاسی جماعت اور مخصوص نشستوں کی اہل ہے۔ اسلام آباد سے یہ رپورٹ دیکھیے۔ سنی اتحاد کونسل مخصوص نشستوں کے لیے آئینی تقاضا پورا نہیں کرتی۔ تحریک انصاف سیاسی جماعت مخصوص نشستوں کی اہل ہے۔ الیکشن کمیشن 7 روز میں فریقین کو سن کر فیصلہ کرے۔ جسٹس یحییٰ آفریدی کا اختلافی نوٹ جاری۔ مخصوص نشستوں کے کیس میں جسٹس یحییٰ آفریدی نے 26 صفحات پر مشتمل تحریری اختلافی نوٹ جاری کر دیا، جس میں لکھا گیا ہے کہ سنی اتحاد کونسل کی درخواستیں مسترد کی جاتی ہیں۔ PTI اس عدالت کے سامنے فریق نہیں بنی۔ 26 جون کو PTI کی فریق بننے کی درخواست آئی۔ بیرسٹر گوہر نے جاری کیس میں معاونت کی درخواست دی۔ PTI نے اپنے حق میں کسی ڈکلیریشن کی استدعا نہیں کی۔ مخصوص نشستوں سے متعلق سپریم کورٹ کے تفصیلی فیصلے کے بعد الیکشن ایکٹ میں ترمیم پر عمل درآمد رک گیا۔ الیکشن قانون کی جو شق سیاسی جماعتوں کے حقوق تسلیم نہ کرے غیر آئینی ہے۔ سپریم کورٹ نے الیکشن رولز کی شق 94 کی وضاحت کو غیر قانونی اور غیر آئینی قرار دے دیا۔ تفصیلات جانیں گے، بیورو چیف اسلام آباد عدیل وڑیچ ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ جی عدیل۔
یہ سپریم کورٹ آف پاکستان کے تفصیلی فیصلے کے بعد الیکشن ایکٹ میں ترامیم پر عمل درآمد رک گیا ہے، اور اس میں دو پیراگرافز بہت امپورٹنٹ ہیں، پیراگراف نمبر 42 اور 44۔ پیراگراف نمبر 42 میں جو رولز ہیں الیکشن کے، ان کے شک 94 اس کی وضاحت کو کالعدم قرار دے دیا گیا ہے، جس کے تحت الیکشن کمیشن آف پاکستان یہ فیصلہ کرتا تھا کہ مخصوص نشستیں جو ہیں وہ کیسے اور کسے دی جانی ہیں، جبکہ پیراگراف نمبر 44 میں الیکشن قانون کی اگر کوئی شک انتخابات میں حصہ لینے سے متعلق سیاسی جماعتوں کے حقوق کو تسلیم نہیں کرتی تو اسے غیر آئینی قرار دیا گیا ہے، جس کے بعد ذرائع یہ بتا رہے ہیں کہ جو الیکشن ایکٹ میں جو ترامیم ہیں ان پر عمل درآمد رک گیا ہے۔ اس کی ریزن یہ ہے کہ الیکشن ایکٹ میں ترامیم جو کی گئیں اس میں پاکستان تحریک انصاف نے چونکہ مقررہ وقت میں مخصوص نشستوں کے حوالے سے فہرستیں جمع نہیں کرائی تھیں، لیکن سپریم کورٹ آف پاکستان کہہ رہی ہے کہ یہ اس سیاسی جماعت کا چونکہ حق ہے، اور اگر ایسا کوئی قانون ہے جو اس کا حقوق کو تسلیم نہیں کر رہا تو وہ غیر آئینی ہے، اور جو رول 94 جو اڑا دیا گیا ہے اس میں اس کو تو باقاعدہ کالعدم قرار دیا گیا ہے، اور اسے کالعدم قرار دیے جانے کا جو کانسیکوینس ہے وہ یہ ہے کہ الیکشن کمیشن آف پاکستان جو خود سے فیصلہ کرنے جا رہا تھا اور کئی اجلاس بلا چکا، 5 اجلاس جو ہیں وہ بے نتیجہ ختم ہوئے، اور اب وہ جب کسی نتیجے پہ پہنچنے کے قریب لگ رہا تھا تو ایسے میں الیکشن کمیشن کی وہ پاورز جو ہیں جس کے تحت وہ مخصوص نشستیں دیگر جماعتوں میں تقسیم کرنے کے حوالے سے باتیں چل رہی تھیں، وہ پاورز غیر آئینی غیر قانونی قرار دے دی گئی ہیں، اور سپریم کورٹ آف پاکستان نے یہ قرار دیا ہے کہ نہ صرف یہ الیکشن ایکٹ کے سیکشن 215 کی خلاف ورزی ہے بلکہ آئین کے آرٹیکل 51 اور 106 کی بھی خلاف ورزی ہے۔ جی ٹھیک ہے عدیل، بہت شکریہ آپ کا۔ مخصوص نشستیں تحریک انصاف کو ملیں گی یا نہیں؟ الیکشن کمیشن گزشتہ روز اجلاس میں بھی کوئی فیصلہ نہ کر سکا، الیکشن کمیشن کا اجلاس آج پھر ہوگا۔ اس حوالے سے مزید جان لیتے ہیں وقار سید سے۔ جی وقار، بتائیے گا آج پھر سے الیکشن کمیشن کا اجلاس ہوگا؟ جی بالکل، الیکشن کمیشن آف پاکستان گزشتہ ایک ہفتہ اور اس کے بعد گزشتہ روز بھی جو ہے وہ اس بات پر مشاورت کر رہا ہے کہ جو مخصوص نشستیں ہیں وہ کس کو ملنی ہیں، آیا وہ حکمران اتحاد کو یا سپریم کورٹ کے فیصلے کے مطابق پاکستان تحریک انصاف کو ملنی ہیں۔ یہ جب وضاحتی فیصلہ ہے اس کے بعد الیکشن کمیشن نے اس معاملے پر جو ہے وہ سر جوڑا، لیکن اسی کے ساتھ اسپیکر قومی اسمبلی، پنجاب اسمبلی، سندھ اسمبلی کے خطوط آئے جس میں کہا گیا کہ جو پارلیمنٹ ہے وہ مقدم ہے، اور پارلیمنٹ چونکہ وہ الیکشن ایکٹ میں جو ہے وہ ترامیم کر چکی ہے، لہٰذا الیکشن کمیشن اس بات کی پابند ہے کہ وہ اس کے تحت فیصلہ کرے، جبکہ پارلیمنٹ نے اگست کے مہینے میں ایک قانون سازی کی تھی جس کے تحت جو مخصوص نشستیں ہیں وہ صرف ان سیاسی جماعتوں کو ملیں گی جنہوں نے فہرستیں جمع کرائی ہوں، لیکن اسی کے مقابلے میں جو اسپیکر قومی اسمبلی، اسپیکر خیبر پختونخوا اسمبلی ہیں، ان کی جانب سے بھی ایک خط الیکشن کمیشن کو ارسال کیا گیا تھا، اور اس میں واضح طور پر یہ مطالبہ کیا گیا تھا کہ یہ نشستیں جو ہے وہ پاکستان تحریک انصاف کی ہیں، جس پر جو ہے وہ ان کو دی جائے اور یہ حکمران اتحاد کا حق نہیں بنتی۔ اس پر بھی الیکشن کمیشن سر جوڑے ہوئے تھا، تاہم جو کل ایک تفصیلی فیصلہ ہے جس کے بعد تقریباً تمام جو ابہام تھا وہ دور ہو گیا، اور اب الیکشن کمیشن کو ایک نیا جو مسئلہ ہے وہ درپیش ہے، کیونکہ الیکشن کمیشن نے اب جب تفصیلی، پہلے تو یہ کہا جا رہا تھا، جو لا ونگ تھی ان کی جانب سے تجویز دی گئی تھی کہ تفصیلی فیصلے کا انتظار کیا جائے اور تفصیلی فیصلے کی روشنی میں جو ہے وہ الیکشن کمیشن کوئی فیصلہ کرے، تاہم اب جب گزشتہ دن تفصیلی فیصلہ بھی سامنے آ گیا اور اس میں بھی واضح طور پر جو ہے وہ احکامات جاری کیے گئے کہ پاکستان تحریک انصاف کو یہ نشستیں دی جائے، اس کے بعد یہ صورتحال اکثر جو ہے مختلف ہو گئی ہے، اور آج الیکشن کمیشن میں پہلے الیکشن کمیشن جو ہے وہ اسلام آباد کی 3 MNA سے متعلق درخواستیں سنے گا، پھر اس کے بعد ڈی لیمیٹیشن سے متعلق درخواستیں سنے گا، لیکن جو سیکنڈ ہاف ہے یعنی 1 بجے کے بعد الیکشن کمیشن دوبارہ جو ہے وہ اس معاملے پر سر جوڑے گا، اور توقع یہ کی جا رہی ہے کہ الیکشن کمیشن آپ کا آج کسی یعنی کنکلوژن پر پہنچ جائے گا، تاہم جو آئینی ماہرین ہیں وہ گزشتہ 3 دنوں سے جمعرات، جمعہ اور پھر کل پیر کے دن جو ہے وہ وقار سید ہمیں اپڈیٹ کر رہے تھے، بہت شکریہ۔